بہت سارے باتیں کی ہیں. کوئکلی میں کچھ اگر پوچھ سکوں, ایک تو یہ بات کیا ٹھیک نہیں ہے بھائی, ایک ٹیم ہے اس وقت ورلڈ کپ چل رہا ہے, اس سے اہم کوئی ایونٹ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو بھی بنائی ہے یہ ورلڈ کپ کے بعد بنا دیتے, 20 دن بعد بنا لیتے. ایسا کیوں پی سی بی نے ضروری سمجھا کہ نہیں ابھی ٹورنامنٹ کے بیچ میں یہ کام کرنا ہے؟ دیکھیے میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ انفارچونیٹلی یہ میڈیا کی طرف سے ہی خبر آئی تھی, ٹھیک ہے, انضمام الحق صاحب کی, کہ ان کے کنٹرڈکشن کی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو رہا ہے, جس کی بیس پہ یہ چیئرمین صاحب نے ان کو بلوایا, ذکا اشرف صاحب نے ان کو بلوایا کہ آپ آئیے اور آ کے مجھ سے ذرا تفصیل سے بات کیجیے. مین وائل وہ این سی اے میں ہی ایک فنکشن تھا فیمیل کرکٹرز کا, وہاں بزی تھے, تو انضمام جو ہیں وہ ہمارے یعنی میرے کمرے میں اور سلمان نصیر صاحب کے ساتھ دونوں کے ساتھ بات کر رہے تھے, اور کافی وہ ناراض بھی ہو رہے تھے کہ بھئی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس قسم کی خبریں ہیں اور کیا ہے سارا. تو ہم نے کہا کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, آپ آرام سے بیٹھیے اور ہم اس کے بعد ایک کمیٹی بنائیں گے. یعنی ورلڈ کپ کے بعد نہیں اس کے بعد مطلب فوری طور پہ بات ہوئی کہ آپ ابھی تشریف رکھیے. چیئرمین صاحب جو ہیں وہ بہت ذکا صاحب بہت عزت کرتے ہیں, ہم سب بہت عزت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انضمام الحق صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے پلیئر اور بہت اچھے چیف سلیکٹر ہیں, لیکن ان سے صرف یہ کہا کہ آپ تشریف رکھیے. بات جیسے ہی چیئرمین صاحب آتے ہیں جو کہ این سی اے کے ایک فنکشن میں تھے, ٹھیک ہے, تو آپ ان سے بیٹھ کے سامنے ہم نے بات ہو جائے گی کہ بھئی یہ خبریں آ رہی ہیں, یہ ایسا ہو رہا ہے, یہ ایسا ہو رہا ہے. مین وائل انجی نے انتظار نہیں کیا اور وہ فوراً چلے گئے, اور وہ 2 منٹ کے بعد ہی انہوں نے ریزائن کر دیا, ریزائن بھیج دیا, اور پھر فوری طور پہ وہ شاہد آفریدی صاحب کا جو ٹیلی ویژن شو ہے اس کو انہوں نے جوائن کر دیا. وہ تو کہہ رہے تھے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی تب میں نے ریزائن کیا, آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں اس سے پہلے ہی ریزائن کر چکے تھے؟ یہی ان کو بتایا تھا سلمان صاحب نے بھی کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنے گی, ہم دیکھ لیتے ہیں, اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, خبریں آ رہی ہیں. یہی کمیٹی اگر 20 دن بعد بن جاتی ہے, میڈیا میں تو خبریں تو آتی رہتی ہیں, میڈیا کی ہر خبر پہ بورڈ سر رد عمل تو نہیں دے دیا کرتا فوراً. ہاں آپ دیکھیں, پتہ اس میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر یہ نہیں کیا جاتا اور بڑی بڑی خبریں لگتی جو کہ لگائی گئیں کیونکہ آپ کے پاس ثبوت تھے. دیکھیے ان کی یازو جو کمپنی ہے وہ چونکہ موجود ہے گوگل پہ, اور وہ اس کے اسکرین شاٹس جو ہیں وہ تمام سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے تھے, اور اگر اس پہ پی سی بی کچھ نہیں وہ کرتا تو یہ کہا جاتا کہ جی پی سی بی نے کچھ کیا نہیں. تو عالیہ جب آپ یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ہے, نہیں میڈیا کے پاس سب کے پاس ثبوت ہے, تو پھر تو اس سے لگتا ہے کہ بورڈ از ویری مچ کلیئر دیٹ ہی از گلٹی. یہ تو آپ کی بات سے لگتا ہے کہ بورڈ ہیز میڈ اپ ہز مائنڈ. دیکھیے بات یہ ہے کہ فیکٹ تو فیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ آج بھی انہوں نے انٹرویو میں اپنے ٹیلی ویژن پہ کہا ہے, کل پرسوں بھی بات کی تھی, تو وہ اس میں صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جو سایہ گروپ ہے ان کے ساتھ وہ ان کے ایجنٹ ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے 8 سے 9 پلیئرز جو ہیں ان کو بھی سایہ گروپ والے ہی جو ہیں وہ ہینڈل کر رہے ہیں. تو یہ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری یازو گروپ کی آ گئی جس میں کہ ان کا اور رضوان کا اور طلحہ جو ہے ان تینوں کے وہ پارٹنرز ہیں. تو یہ چیزیں تو اوپنلی پڑی ہیں سامنے, اور یہ چیزیں میڈیا نے دی ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ دس از اے کیس آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ایگزیکٹلی ہے. تو اور ابھی کہاں تک پہنچی ہے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ, ابھی تک کیا فائنڈنگ آئی ہے؟ ابھی یہاں تک پہنچی ہے. اب ہمارے پاس ابھی جو چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں جو مختلف, کیونکہ ہم نے یو کے سے کچھ انفارمیشن لی ہیں, کچھ اسلام آباد لاہور سے لیے ہیں, اس میں جو پوائنٹ ہے انزی کا جو آج انہوں نے بات کی, بالکل ان کے لائر کی ای میل کل آئی ہے, اور جب تک کہ سارے چیزیں ہمارے پاس کچھ جمع نہیں ہو جائیں گی ہم ان کو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. اس کے بعد انہی کو بلائیں گے. ظاہر سی بات ہے وہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھ کے پھر کوئی بات کی جائے گی. کب تک کنکلوڈ ہو جائے گا یہ رفلی؟ میرا خیال ہے میکسیمم اور 1 ہفتے 8-10 دن تک, اس سے زیادہ نہیں لگیں گے. لیکن ہمیں چونکہ مجبوری تھی, آسٹریلیا کی سیریز ہے اور اس سے پہلے لڑکوں کا اناؤنسمنٹ ہے ٹیم کا, اور کیمپ لگنا ہے, چیف سلیکٹر کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا تھا, اس لیے ہم نے عارضی طور پہ توصیف بھائی جو ہیں وہ اس وقت چیف سلیکٹر کا. ایز وی اسپیک انضمام صاحب, چونکہ آپ نے یہ کہا تھا نا ایک انٹرویو میں کہ جب وہ واپس آ جائیں جب چاہیں, ایز وی اسپیک آج کی تاریخ میں تو انضمام صاحب نہیں ہے نا چیف سلیکٹر, توصیف صاحب آ گئے آج کی تاریخ میں, ایسا ہی ہے؟ نہیں, دیکھیے انضمام صاحب کو کا جو استعفیٰ تھا, ریزگنیشن تھا, اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہے. جو انزی جو یہ بات ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا اور پہلے بتایا ہی نہیں, تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر انزی کا ریزگنیشن ایکسیپٹ کر لیا ہوتا تو وہ تو پھر فارغ ہو جاتے نا جاب سے. تو آپ کی نظر میں آج ہیں وہ چیف سلیکٹر انضمام صاحب؟
جی وہ چیف سلیکٹر اپنی جگہ پہ لیگلی موجود ہیں، لیکن چونکہ ان کے خلاف ایک انکوائری چل رہی ہے تو اس وجہ سے وہ ابھی تک سینٹرل کانٹریکٹ کا حصہ ہیں. انفیکٹ وہ میڈیا پہ بھی نہیں جا سکتے ٹیکنیکلی اسپیکنگ، اور اس طرح وہ بات نہ ان کو کرنی چاہیے نہ ہمیں کرنی چاہیے. وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کیونکہ وہ سینٹرل کانٹریکٹ میں ہے آدمی اینڈ ہینس ہی کینٹ اپیئر آن میڈیا. جی بالکل اصولاً ٹھیک ہے، لیکن چلیں یہ ان کے احترام میں یہ سب چیزیں بھی قابل قبول ہو جاتی ہیں، مگر یہ سمجھنے کی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب تک آپ کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے آپ اس وقت تک کانٹریکٹ کا حصہ ہیں. انکوائری ہو ہی اسی لیے رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن پہ دوبارہ واپس آئیں.